ادھر کوئی ادھر ایسے پکڑ کے رکھو، ایسے فیلنگ بنائی، اس کو ایسے پکڑو، اس کو میری طرف بھی گھمانا، چکر نہیں گرانا، گرانا نہیں، صحیح سے پکڑو، میری طرف بھی گھمانا، ادھر ہی۔ ہاں بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ خاموش ہو جائیے برائے مہربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، رواه البخاری ومسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے آج میں زکوٰۃ الفطر سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو دل میں یہ سمجھنا بھی ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ الفطر جسے ہم کہتے ہیں یا فطرہ کہتے ہیں وہ ادا کریں گے، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر تو آپ جانتے ہیں اس زکوٰۃ کو کہتے ہیں جو واجب ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ یا نابالغ، غلام آزاد، ہر ایک کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر رمضان گزر گیا اور رمضان کے آخری دن تک وہ زندہ رہا سورج غروب ہونے تک، تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی مر جائے، اب تک زندہ ہو لیکن مر جائے سورج غروب ہونے کے بعد، اس کو زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا اس کی طرف ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر رمضان کی وجہ سے واجب قرار دیا، مال کی وجہ سے نہیں۔ ایک زکوٰۃ تو مال کی وجہ سے واجب ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی یا نقد ہو، اس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اور ایک زکوٰۃ ہے جو مال کی وجہ سے نہیں بلکہ جان کی وجہ سے واجب ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، جان کی وجہ سے۔ اور دوسری، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی وجہ سے واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان، چاہے وہ غلام ہو چاہے آزاد ہو، جبکہ زکوٰۃ جو کہ واجب مال میں واجب ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں پہ نہیں ہے، صاحب نصابی پر ہے، لیکن زکوٰۃ فطر ہر ایک پہ ہے۔ صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ کچھ ہے، اپنے بچوں اور اپنے ایک ٹائم کی خوراک کے علاوہ جو بچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ فطر مرد عورت بچے بوڑھے ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جو روزہ رکھے اس کی طرف سے بھی، جو روزہ نہ رکھے کسی وجہ سے، جیسے حائضہ عورت روزہ نہیں رکھتی ہے، نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھتی ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو جو بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ فطر دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ فطر کب دینا واجب ہے؟ زکوٰۃ فطر کا افضل وقت کیا ہے؟ تو افضل وقت ہے عید کے روز، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دینا افضل ہے۔ اگر ایک دو روز ادا کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی بھی، ایک دو روز صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام ایک دو روز پہلے ادا کر دیتے تھے، تو ہم بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا، یہ افضل ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من تمر اور صاع من شعیر، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو ایک صاع کھجور ایک صاع جو واجب قرار دیا ہے۔ تو حدیث میں جو اور تمر کا لفظ آیا ہے، اور دوسری حدیث میں پنیر، اور کچھ حدیثوں میں زبیب خشک انگور کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو حدیث کے اندر گندم کا ذکر ہے، تو پہلے کے زمانے میں یہ چیزیں کھائی جاتی تھیں، تو اس لیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہو گیا ہے کہ کیا صرف ہم غلہ ادا کر سکتے ہیں یا پھر نقدی پیسہ بھی ادا کر سکتے ہیں زکوٰۃ فطر۔ تو اکثر علماء کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں غلوں کا نام آیا ہے، چاہے وہ کھجور ہو چاہے جو یا پنیر یا کوئی بھی چیز، تو اس زمانے میں چیزیں کھائی جاتی تھی، تو آج یا جس ملک میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، جو غلے کی شکل میں جو خوراک جو اناج میں سے زکوٰۃ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر پیسے کی شکل میں ادا کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا، بہت سے علماء کہتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر کا مقصد ہے انسان کی حاجت پوری ہو جائے۔ اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ اہم تھی، پیسے کی اہمیت نہیں، لیکن اس
इस ज़माने में खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा पैसे की अहमियत है, हर चीज़ पैसे से होता है, इसलिए इस ज़माने में पैसे से ज़्यादा हालतें पूरी होती हैं। इसलिए ज़माने का एतबार करते हुए और जिसको हम दे रहे हैं उसका एतबार करके वो किस चीज़ का ज़्यादा मोहताज है, उसका एतबार करके ये नकदी शक्ल में भी हम ज़कात फित्र अदा कर सकते हैं, चाहे हम पैसे की शक्ल में अदा करें या चाहे कपड़े वगैरह कुछ भी दे करके अदा करें, लेकिन ज़कात अदा करना जरूरी है। दूसरी चीज़ इसकी मिक़दार क्या है, कितना अदा करना ज़रूरी है। अभी मैंने बताया एक सा की ये क्या सा कहते हैं किसे, सा तो सा के सिलसिले में इख्तिलाफ हो गया है। कुछ उलमा ने कहा है कि सा कहते हैं 3 किलो और सही बात है कि एक सा 2 किलो 40 ग्राम के बराबर, 2 किलो 40 ग्राम। इसलिए अगर आप अनाज अदा करना चाहते हैं तो 2 किलो 40 ग्राम फीकस हर आदमी की तरफ से 2 किलो 40 ग्राम अदा करें। अपने घर में जितने अफराद हैं उन तमाम की तरफ से, बच्चे बूढ़े छोटे औरत, रोज़ा रखा नहीं रखा, हर एक की तरफ से, यहाँ तक कि बाद उलमा कहते हैं जिस पेट में जो बच्चा हो, जिससे 4 महीने गुजर गए हों, उनकी तरफ से भी ज़कात फित्र अदा करना मुस्ताहब है। ज़रूरी नहीं उनकी जो दुनिया में है उनके ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है, लेकिन जो पेट में मुस्ताहब है, अगर ना करे तो कोई बात नहीं। तो ज़कात फित्र अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से 2 किलो 40 ग्राम के हिसाब से जितना बनता है वो एक मोहताज मिस्कीन को भी आप दे सकते हैं, या चाहे तो आपको कहीं एक को दे दें, बांट दें। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मिस्कीन को घर के पूरे अफराद का जो बंदा उसको दे दीजिए, और ऐसा भी आप दे सकते हैं 2 4 5 घर वाले मिलकर के भी एक मिस्कीन को दे सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मोहताज है, कर्जदार है, तो 2 4 घर के लोग मिलकर के एक मिस्कीन को दे दे ताकि उसकी कर्ज की अदायगी हो जाए, तो ये भी जायज़ है। तो ये बातें हैं कि ज़कात फित्र से मुताबिक रहना ज़रूरी थी। हाँ सुना हम लोगों को ज़कात फित्र की अदायगी बहुत बढ़िया है। है।